مدرسوں میں، اداروں میں وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف انہیں کا یہی کام ہے کہ لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرنا اور مسجدوں سے، مدرسوں سے مولوں کی خامی ڈھونڈنا، ان کی چھٹی کرا دینا، کیا صرف ان کا یہی کام ہے؟ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے بہت سی کمیٹیوں حضرات کو دیکھا ہے، دراصل جب اذان دی جاتی ہے، حالانکہ یہ کمیٹی کا حق ہے کہ وہ آئیں، مسجد میں آئیں، کہ وہ ہی اذان دیں، کمیٹی حضرات میں سے۔ اور وہ اذان کیا دیں؟ وہ تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ اب ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان چل رہا ہے اور آج 17-18 روزے گزر گئے ہیں، لیکن کمیٹی حضرات کو میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ وہ اس مسجد میں آیا ہو، اس نے عشاء کی نماز پڑھی ہو جماعت کے ساتھ، پھر اس نے تراویح پڑھی ہو، پھر کہتے ہیں کہ قاری صاحب آپ تراویح پڑھاتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، لیکن بہت دیر لگ جاتی ہے اور ہم اتنی دیر کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ارے تم کھڑے نہیں ہو سکتے اور تم کہتے ہو اس حافظ کو، اس قاری کو، اس ملا کو، اس مولوی کو کہ تم ہمیں قرآن پاک سناؤ، تو پھر ہمیں کس کو سنانا ہے؟ کس کو سنانا ہے؟ جو جواب آج ہاں، آج میری باتیں آپ کو بہت سخت لگ رہی ہیں، بہت سخت ہے۔ آپ کے دل میں تو یہ خیال آ رہا ہوگا کہ قاری صاحب کو آج کیا ہو گیا ہے، کیا اسے آج سحری کے وقت کھانا نہیں ملا، یا آج اسے افطاری کے وقت کھانا نہیں ملا، جو آج اتنی سخت باتیں کر رہا ہے کمیٹی حضرات سے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے صرف آپ سے شکوہ یہ ہے کہ آپ نمازیں نہیں پڑھتے، آپ نمازیں نہیں پڑھتے، اور وہ حافظ قرآن پورا مہینہ اس مصلی پر کھڑا ہو کر قرآن پاک سناتا ہے، قرآن پاک، اور پھر جب 37ویں روزہ آتا ہے، 37ویں کا دن آتا ہے، اسی دن ہی آپ کپڑے وغیرہ لے آتے ہیں، اس حافظ کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حافظ صاحب یہ آپ نے سور عید والے دن پہننا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، اگر آپ سور لے کر آ ہی گئے ہیں 37ویں والے دن، تو پھر ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی بتا دیں، یہ درزی ہے کہ یہ آپ کو 2-3 دن میں سلائی کر کے دے دے گا۔ کیا کوئی ایسا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ سوٹ پہننا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، وہ سوٹ کس طرح سے پہنے، کس طرح سے پہنے؟ ایک تو وہ بیچارہ حافظ قرآن اتنی دور سے آتا ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ عید کا سوٹ لے لے اور درزی کو دے دے۔ ذرا یہ ذرا سا سوچو، یہ سوچو، یہ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا، یہ میں صرف اپنی کمیٹی حضرات کے لیے بات نہیں کر رہا، یہ میں سب کمیٹی حضرات کے لیے بات کر رہا ہوں، سب۔ پھر آپ
کمیٹی حضرات 37 والے دن آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نئے سوٹ پہنے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، نئے سوٹ پہنے ہوتے ہیں کمیٹی حضرات، اس حافظ قرآن کے وہی سوٹ پہنا ہوتا ہے، اس میں پورا مہینہ پہنا، پورا مہینہ۔ پھر اس حافظ قرآن کو ہدیہ کیا دیا جاتا ہے، وظیفہ کیا دیا جاتا ہے؟ 5,000 10,000 بس۔ پھر ہمیں کمیٹی حضرات کہتے ہیں کہ اتنے پیسے ہم دے رہے ہیں حافظ قرآن کو، اب مسجد کا بل بھی آنا ہے اور مسجد کا اور خرچہ بھی ہونا ہے، وہ بھی ہم نے دینے ہیں، اور مولوی حضرات کو بھی دینے ہیں، یعنی کہ امام مسجد حضرات کو بھی دینے ہیں۔ لیکن وہ کمیٹی حضرات پورا مہینہ دعاتے ہیں۔ پھر ہوتے وہ بے نمازی ہیں، اور وہ بے نمازی اپنے ہاتھوں سے لیتے ہیں اس حافظ قرآن۔ کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ اور وہ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، اس نے آپ کو سارا مہینہ قرآن پاک سنایا ہے، اور آپ بے نمازی ہو کر اسے اپنے ہاتھوں سے اس حافظ قرآن کو یہ ہدیہ دے رہے ہیں 5,000۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب کو کہ ہمارے لیے بھی دعا کرنا کہ ہم بخشے جائیں، کہ ہم بخشے جائیں۔ تو وہ ہم سے کہ آپ کی دعا کرتا ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا، ہاں کرتا ہوگا، کرتا ہے، لیکن آپ اتنا پیسہ کماتے ہیں، آپ کی سیلری 30 35 40 ہزار ہے ایک ماہ کی، لیکن اس حافظ قرآن کی، اس عالم دین کی سیلری 15,000 20,000 صرف 25,000 تک اسی کے، لیکن پھر بھی وہ امام مسجد اور حافظ قرآن اور عالم دین تم میں سے بہتر ہی کھانا کھاتا ہے، تم میں سے بہتر ہی وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، وہ اچھی زندگی گزارتا ہے، اچھی زندگی گزارتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ مولوی حضرات تو بند ہوتے ہیں مسجدوں میں، وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ ہاں، ہم پابند آپ کے نہیں ہیں، ہم تو پابند ہیں محمد عربی کے دین کے پابند ہیں، ہم تو نوکر ہیں، دین کے نوکر ہیں، ہم آپ کے پابند نہیں ہیں۔ کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم مسجدوں میں نہیں جاتے، کہ ہم مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتے، خدارا ایسی بات نہ کیا کرے، اور تم کیسے نہیں جاتے؟ ارے تمہیں تو اللہ ہی نہیں بلاتا، تم سے اللہ ہی ناراض ہے۔ ارے جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو وہ کیسے مسجد میں آئے اور وہ کیسے نماز پڑھے؟ ارے جب بھی آپ کو اللہ نے بلانا ہے تو آپ ہر کام چھوڑ کر آؤ گے، انشاءاللہ ہر کام چھوڑ کر آؤ گے۔ اب عید آ رہی ہے، عید الفطر آ رہی ہے، اس دن کیا ہوتا ہے؟ سارے حضرات آتے ہیں، قبیلے والے، پنڈ والے، گاؤں والے مسجد میں آتے ہیں، چھوٹے ہو بڑے ہو سب آ کر عید کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ سنت ہے، سنت کو پڑھنے کے لیے، سنت کو ادا کرنے کے لیے سبھی لوگ آ جاتے ہیں، اور نماز فرض پڑھنے کے لیے کوئی نہیں جاتا۔
اور اب کیا ہو گیا ہے؟ مسجدیں پکی بنا دی ہیں لیکن نمازی حضرات کچے ہو گئے ہیں، اور پہلے دور میں مسجدیں کچی تھی لیکن نمازی پکے تھے، نمازی پکے تھے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں، اور ہم کیسے بخشے جائیں؟ کیا ہماری جھولی میں کوئی ہے، کوئی ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم بخشے جائیں؟ اور پھر ہم روزہ رکھتے ہیں، کیا روزہ صرف نہ کھانے کا نام ہے؟ کیا روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام ہے کہ اسی کو ہم روزہ کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ اس روزے کا نام، اگر تم سننا چاہتے ہو، روزہ اسے کہتے ہیں۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ آپ سحری کریں، سحری کے بعد کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے محمد ناراض ہو جائے، جس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ کاروبار پر جاتے ہیں، سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن چوری کرتے ہیں۔ کیا یہ روزہ ہے؟ کیا ہمیں اسلام یہ دعویٰ دیتا ہے؟ کیا ہمارا دین یہ تبلیغ کرتا ہے کہ تم روزہ رکھو لیکن سارا دن جھوٹ بولو، سارا دن لوگوں کے ساتھ چگلی کرو، کام کرو، دھوکہ کرو، ناپ تول میں کمی بیشی کرو؟ کیا یہ ہمیں روزہ دعوت دیتا ہے؟ کیا روزہ صرف اس چیز کا نام ہے؟ بتاؤ، روزہ اس چیز کا نام ہے۔ ہاں، آپ نے یہ کاروبار کرنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں سارا دن کاروبار کرنا ہوتا ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، میں بھوک لگ جاتی ہے۔ میرے دوستوں، یہ ایک ہی ماہ ہوتا ہے، یہ ایک ہی مہینہ ہے، آپ آدھا دن کام کر لیں، آدھا دن کام کر لیں تاکہ آپ کا روزہ آسانی سے گزر جائے۔ لیکن حلال کی کمال ہے، حلال کی۔ حضرت قطب الدین کا ایک بیٹا تھا، اس بیٹے کی والدہ نے کہا تھا، اس بیٹے کو حلال لقمہ آپ نے کما کر کھلانا ہے، اس کو غریب میں بنا۔ آگے سے جواب آیا، بابا قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ٹھیک ہے، میں اس کو حلال ہی کما کر کھلاؤں گا۔ لیکن کیا ہوا؟ حلال ہی کما کر کھلایا، اور اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹے، جب ہی آپ کو کسی کھانے کی طلب ہو، کسی چیز کی طلب ہو، تو آپ نے کسی آدمی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، آپ نے رب کی طرف ہاتھ پھیلانا ہے، رب ہی آپ کو دے گا، رب ہی آپ کو دے گا۔ تو کیا ہوا؟ ایک دن اس کی والدہ کہیں کام چلی گئی، اور وہ بچہ مدرسے جاتا تھا۔ جب مدرسے سے واپس آیا، کھانے کی بھوک لگی ہوئی تھی، والدہ گھر پر نہیں تھی، لیکن اس بچے نے مصلی بچھایا، نماز پڑھنی شروع کر دی، نماز کے بعد دعا مانگی، پیچھے دیکھا تو کھانا پڑا، اس کی والدہ کہیں باہر گئی ہوئی ہے، اور وہ بہت پریشان ہے کہ میرا بچہ آنے والا ہے، گھر میں آئے گا۔ اس
نے کھانا کھانا ہے وہ کہاں سے کھائے گا؟ اس بچے نے وہ کھانا اٹھایا، وہ کھانا شروع کر دیا، اور جب اس کی والدہ گھر آئی اور پوچھا کہ میرے بچے، کہ میرے بیٹے، کیا آپ نے کھانا کھایا ہے؟ ہاں والدہ، میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ آپ نے کہاں سے کھایا ہے؟ کیا آپ نے کسی آدمی سے مانگا ہے یا کسی پڑوسی سے مانگا ہے؟ کہا نہیں، میری والدہ، آپ نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے مجھے نہیں بڑا کیا، جو میری آپ نے پرورش کی ہے وہ آپ نے کی ہے، کسی اور نے نہیں کی۔ میں نے رب کی طرف ہاتھ اٹھایا، دعا مانگی، نماز پڑھی، وہ پیچھے مڑتا دیکھا تو کھانا پڑا ہے۔ لیکن وہ بچہ کہنے لگا، بچے کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے، وہ بچہ کہنے لگا کہ میری والدہ، جو آج کھانے میں مزہ تھا وہ پہلے کبھی نہیں تھا، پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس کی والدہ رو پڑی، آئے۔ یہ ہوتا ہے اللہ و تعالیٰ سے پیار کرنے والے، اللہ و تعالیٰ سے، اس کے محبوب سے محبت کرنے والے، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور ہم آج روزی کما رہے ہیں، دوسرے دن بھی سوچ رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام یہ نہیں کیا کرتے تھے، صرف وہ یہ کیا کرتے تھے، صرف ایک ٹائم کا انہیں کھانا مل جاتا جب، اور دوسرے ٹائم کے کھانے کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ اگر آج ہی ہمارے دل میں اس طرح کی باتیں بیٹھ جائیں تو ہم بھی مسجدوں کو آباد کر دیں گے، آباد کر دیں گے۔ لیکن کمیٹی حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ مسجدوں میں آئیں۔ آپ جب مسجدوں میں آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے مولوی حضرات کے پیچھے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مولوی حضرات کو کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے۔ لیکن آپ مسجدوں میں آتے نہیں، نمازیں پڑھنے کے لیے آتے نہیں، اور جب ہی امام صاحب ایک نماز کے لیے چھٹی کرتا ہے تو آپ جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان سے سنتے ہیں کہ آج امام صاحب نہیں تھے، تو پھر آپ کو غصہ لگتا ہے، آپ اس امام صاحب کی چھٹی کرا دیتے ہیں۔ جب آپ نے اس کے پیچھے ایک مہینے کی، ایک سال کی جو نمازیں پڑھی ہیں، اور جب آپ اس امام صاحب کو چھٹی کرا دیتے ہیں کہ آپ جائیں، کیا وہی نمازیں آپ کی ہو جائیں گی؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ امام صاحب کے دل میں کتنی چوٹ لگتی ہے،